Assalamu alaikum class. So this is the second session of MS Islamic Banking and Finance. Last time हमने introduction में ये देख लिया था कि what is Islam, what is Islamic, what is Sharia. अब क्योंकि हम शरिया को डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल के अंदर, तो we need to know कि शरिया हम कहाँ से डिराइव करते हैं, where do we get our Sharia from. ठीक है. So sources of law या Sharia means definite means for extraction of principles, rules and guidelines. The ruling and guidelines of Sharia are commandments of Allah subhanahu wa ta'ala revealed by him upon his messenger Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. These rules have been revealed as two separate things. One is the recited wahi, जो कि नोबल कुरान की शेप के अंदर हमारे पास है, ये recited wahi है. Then comes in the unrecited wahi, जिसे हम कहते हैं दी सुन्ना. ठीक है, ये सुन्ना है, ये अनरिसाइटेड वही है, लेकिन ये भी वही के ही इक्विवेलेंट वैल्यू रखती है, बिकॉज होली कुरान के अंदर कहा गया कि नबी या रसूल हमारा जो बोलता है, जो कहता है, जो करता है, वो अपनी तरफ से नहीं करता, वो हमारी तरफ से कर रहा होता है, हमारी इजाजत से कर रहा होता है, तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ शरिया, एक प्राइमरी सोर्सेज हैं, एक सेकेंडरी सोर्सेज हैं. प्राइमरी सोर्सेज मींस द फर्स्ट सोर्सेज व्हिच इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ लॉज, जिसके अंदर दो सोर्सेज जो हमने अभी डिस्कस किए, द होली कुरान, द नोबल कुरान, द बुक ऑफ अल्लाह, एंड द सुन्ना एंड अहदीस. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, why don't we just follow the holy Quran, because that is established कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता, तमाम फिरके उसके पर यूनानिमस हैं. Why do we have to go to the sunnah or the ahadith? Well, unfortunately हर चीज का आंसर आपको होली कुरान में नहीं मिलता. If you see, होली कुरान के अंदर कहा गया है नमाज कायम करें, सलाह, the word सलाह has been used, so नमाज कायम करें, सलाह कायम करें, लेकिन कैसे, तरीका नहीं दिया हुआ होली कुरान में. तरीका आपको कहाँ से मिलेगा? सुन्ना से, सिंपल. वो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन, जिनके बारे में इंटरप्रिटेशन, जिनको करने का तरीका ज्ञान सुन्ना से मिलता है. तो रोजा रखने का कहा गया, लेकिन उसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको सुन्ना से मिलेंगी. वजू करना है, लेकिन कैसे करना है उसका तरीका सुन्ना से मिलेगा. सो इसलिए कुरान और सुन्नत दोनों को ही हम लेते हैं. और अगेन एक और रीजन के रिसाइटेड वही और एक अनरिसाइटेड वही, और क्योंकि होली कुरान में खुद कहा गया कि नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, सब हमारी ही तरफ से इंस्ट्रक्शन होती हैं, उसके अलावा वो कुछ कह नहीं सकते. सो हम दोनों को ही इक्वल वेट देते हैं. अगेन सुन्ना के अंदर या हदीस के अंदर फिर आ जाता है एक तो ऑथेंटिक, या जिनके बारे में बड़ा श्योर है कि ये तकरीबन ऑथेंटिक है, इनके पर कोई डाउट नहीं है. देन कम्स इन सम जो कि ज़ईफ होती हैं, उनको हम यूजुअली बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर रहे होते, हमें पता होता है कि इसकी जो है रिवायत जो है वो जरा ज़ईफ है. Now the first source, the Holy Quran, is the book revealed to the messenger of Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as written in the Musahif and transmitted to us from him through an authentic continuous narration. तवत्तर जिसे हम कहते हैं कि authentic continuous narration के थ्रू आ रही है, without doubt. ठीक है. सेकंड सोर्स आ जाती है the Sunnah. Sunnah includes sayings, practices, no objections, जिसे हम silent approvals कहते हैं, of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and practices of 4 caliphs and other companions of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah is explainer of Quran in the view of all Muslim schools of thought. कि ये कुरान पाक की एक्सप्लेनेशन है, कोई भी सुन्ना की ऐसी चीज नहीं है जो कुरान पाक के अगेंस्ट जाती हो, ये सिर्फ उन चीजों की एक्सप्लेनेशन है. लेकिन इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड है. जो भी आपने कुछ कहा होली प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने कोई चीज प्रैक्टिस करके दिखाई, आपने किसी चीज के ऊपर नो ऑब्जेक्शन दिया, मतलब के साइलेंट अप्रूवल दे दी. होता ये है कि कोई चीज, जैसे कि एक इंसिडेंट आता है कि कोई सहाबी आए, आपसे कुछ पूछा, आपने उसका जवाब नहीं दिया, उन्हें लगा शायद सुना नहीं है, उन्होंने दोबारा कहा, आपने फिर जवाब नहीं दिया. जब तीसरी बार उन्होंने कहा तो आपने कहा कि अगर मैं इसके ऊपर हाँ कह देता तो ये चीज तुम पर फर्ज हो जाती सब पर. तो कुछ चीजें इस वजह से उन्होंने नहीं कही. कुछ चीजों के अंदर एक मामला आपके पास पेश हुआ, आपने उसके बारे में ना ये कहा कि ये सही है, ना ये कहा कि ये गलत है, उसको ओपन छोड़ दिया, तो इसको हमने साइलेंट अप्रूवल लिया है कि ठीक है आपने साइलेंटली अप्रूव किया. अगर रोकना होता तो आप रोक देते, और अगर सही कहना होता तो आप कह देते कि ये सही है. आपने साइलेंट अप्रूवल दी, यानी कि बेहतर ये है कि इससे बच लिया जाए, लेकिन अगर हो भी जाए ये काम, ये कर लिया जाए, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, एटलीस्ट इसके अगेंस्ट नहीं है कुछ भी कि आपको कोई नेगेटिव इंपैक्ट होगा इसका.
تو سائلنٹ اپروول دے دی انہوں نے اس چیز کی, ٹھیک ہے. سو بوتھ اور دیز آر all these are the سننا. اگین پھر جو کمپینینز کے کمنٹس ہیں اس کے علاوہ انہوں نے پریکٹسز جو کی ہیں اور جو اس کے بارے میں آپ کے پاس ڈیٹا ہے وہ سارا کا سارا اس کا پارٹ بن جاتا ہے. both Quran and Sunnah are primary and main sources of ruling and guidance for Sharia. لیکن then comes in the secondary sources جو derived sources ہیں. ایسے you guys don't need to write anything. if you want اپنے گروپ پہ پوسٹ کر دیں, میں ابھی یہ سلائڈ شیئر کر دیتا ہوں, آپ اوپن کر لیں اپنے پاس. یہ سب اس میں لکھا ہوا ہے, یو ڈونٹ نیڈ ٹو رائٹ اینی تھنگ. میں ریوائز بعد میں آپ کو کروائی دوں گا بفور ایگزام سارا کچھ دوبارہ, کیونکہ ساری اسلامک ٹرمینالوجی آئے گی, ڈفرنٹ کانسیپٹس ہیں, عربک ورڈز ہیں, تو میں اس لیے ریوائز کروا دیتا کہ سارا کچھ فریش ہو جائے ایک بار, بیکاز یہ ذرا اس لحاظ سے کورس کمپلیکیٹڈ لگتا ہے کہ ورڈز ڈفرنٹ ہے, ٹرمینالوجیز ڈفرنٹ ہیں. سو ایک میسج کر دیں مجھے گروپ پہ, سو دیٹ وہ گروپ میرے پاس ہیں یا تو یہی ہیں, ان کو اوپن کر لیں. نیکسٹ جب آپ کے چیپٹرز کی بات ہے تو میں آپ کو بک کنٹینٹ بھی شیئر کر دیتا ہوں سارا. سیکنڈری سورسز جو ہیں یہ ڈیرائیوڈ سورسز ہیں. یہ سلائیڈ نمبر 12 پہ ہوں میں ابھی اس وقت. اجماع اگین کنسنسس آف دی علماء, کہ کسی ایک کانسیپٹ کے اوپر, کسی ایک انٹرپریٹیشن کے اوپر تمام علماء کا کنسنسس جو ہے نا کہ یہ میننگ باقی میننگز پہ پریفر کیا جائے گا, یا یہ کونوٹیشن یا انڈرسٹینڈنگ باقیوں پہ پریفر کی جائے گی. اسی طرح سے قیاس ہو جاتا ہے انالوجی کے کسی ایک چیز کی ریزن جو قرآن پاک میں دے کر ایک چیز پابندی لگائی گئی ہے, اس کو منع کیا گیا یا الاؤ کیا گیا, اسی انالوجی کی بیسس کے اوپر دوسری چیز کے اوپر ڈیسیژن کر دیا جائے جو اس وقت نہیں ہوتی تھی. دین استحسان, یہ جسٹس پریفرنس آ جاتی ہے. قوال صحابی کے صحابہ کا اوپینین کیا تھا اس کے اوپر. مسئلہ ہے مصالحہ جس کے اندر جورسپروڈیشنل انٹرسٹ آ جاتا ہے, کس کے اندر جورسپروڈیشنل انٹرسٹ کہاں پر ہے. استحساب جس کے اندر پرمیشن آف دی کمیونٹی کنٹینیوٹی ہے, کہ اس کی کنٹینیوٹی کے لیے کیا کیا جانا چاہیے یا کس طرح سے کنٹینیوٹی ہوگی اس معاملے میں. عرف یا کسٹمز ہیں, کسٹمری پریکٹسز ہیں اس دور کی یا جو بھی اس سے ریلیٹڈ آپ کو مل سکتی ہیں. شرائع من قبلانہ, یہ ارلیئر اسکرپچر لاز ہیں بیسیکلی, کہ جیسے کہ ہو سکتا ہے کسی چیز کے بارے آپ کو نالج بائبل سے یا تورا سے مل سکتا ہو, ٹھیک ہے, بیکاز ارلیئر اسکرپچرز تو ہیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی چیز لگتی ہے اوتھینٹک ہو تو آپ اس کی طرف جا سکتے ہیں, یا ہولی پروفیٹ کہ کوئی سیکشن شاید ٹھیک ہو. However, اس کے اندر یہ چیز بھی کاؤنٹ ہو جاتی ہے کہ جو آپ کے ارلیئر اسکالرز نے فتوے دے دیے ہیں, جو چیزیں انہوں نے پہلے آپ کو بتا دی ہیں, جس پر پہلے فتویٰ دیا جا چکا ہے, اجماع ہو چکا ہے, قیاس ہو چکا ہے, اس پر دوبارہ اجماع قیاس یا فتویٰ نہیں دیا جاتا. عام طور پہ اگر دیا بھی جا رہا ہوگا تو پچھلے والے کو ہم زیادہ پریفرنس دیں گے ایز کمپیئر ٹو دی نیو ون, کیونکہ وہ لوگ ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھے, جو کسٹمری پریکٹس ہے. Then comes these sources, تو اس کے اندر سے دو امپورٹنٹ سورسز ہیں جن کو میں زیادہ تھورلی یوز کیا جاتا ہے, اس لیے ان کو میں زیادہ ڈیٹیل میں شیئر کر دیتا ہوں آپ سے. اجماع اینڈ قیاس. اب اجماع از اسکالرلی کنسنسس, ٹھیک ہے, مینس دی اگریمنٹ آف آل مسلم اسکالرز, جن کو ہم مجتہدین کہتے ہیں, on a specific issue or meaning of a primary source, کہ کسی ایک ایشو یا کسی پرائمری سورس کے میننگ کے اوپر ان کا ایک کنسنسس ہو جاتا ہے. تمام اسکالرس کو اس کے اوپر اگری کرنا ضروری ہے, they must agree to the ruling. اجماع prefers a meaning یا explanation of the primary source over other possible explanations or meanings, ٹھیک ہے, وہ کسی ایک کو preference دیتا ہے باقی تمام کے اوپر. اینڈ فائنلی ایگزامپل اگر اس کی ہم کوئی لے لیں تو بینکنگ انٹرسٹ کو حرام کہا گیا تھرو این اجماع, پروہیبٹ کیا گیا ہے. ناؤ یہاں پر ایک کوشچن آ جاتا ہے کہ جب ربا کو قرآن پاک کے اندر حرام کہہ دیا گیا ہے, پروہیبٹ کر دیا گیا ہے, تو پھر دوبارہ اس معاملے پر اجماع کرنے کی کیا ضرورت پڑی. ویل ایکچولی اس دور میں عرب کے اندر بینکنگ ایز سچ پریکٹس نہیں ہوتی تھی جس شیپ میں آج ہے. تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوا, مے بی ہم علماء بھی کہہ سکتے ہیں مے بی, تو ان کا یہ کہنا ہوا کہ وہ جو اس دور کے اندر تھی, وہ جو جس ربا کو بین کیا گیا, وہ جو ہوم لون کے اوپر, ڈومیسٹک لونز کے اوپر لیتے تھے انٹرسٹ, وہ اس کو کہا گیا کہ ڈومیسٹک لون لیا, کسی نے اپنے استعمال کے لیے اس کے اوپر سے انٹرسٹ لے لیا, یا پھر انٹرسٹ کے اوپر انٹرسٹ چارج کر لیا. فار ایگزامپل کسی نے لیا لون 10,000 کا, اس پہ انٹرسٹ بنا تھا 1,000, اب وہ نہیں دے سکا تو اس 1,000 کے اوپر بھی اس سے انٹرسٹ چارج کر لیا. تو ان چیزوں کے اگینسٹ ربا کہا گیا اور اس کو بین کیا گیا. یہ بینکنگ انٹرسٹ پہ کمرشل انٹرسٹ ہے, کمرشل معاملہ تب کیسے چل سکتے ہیں بغیر انٹرسٹ کے, بغیر لونز کے. تو کمرشل کام ہوتا ہے کیونکہ اس بزنس سے پیسے آنے ہیں, پروفٹ آنے, اس میں سے پے کرنا, تو یہ الاؤ ہوگا, اس میں کوئی ایشو نہیں, اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں قرآن پاک میں. تو اسی لیے اس معاملے پر اجماع کیا گیا علماء کا, اور علماء نے یہ کلیئر کیا, تمام نے اس کے پر ایگری کیا کہ بینکنگ انٹرسٹ ہے یہ پروہیبٹڈ ہے, یہ وہی ربا ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے, یہ کسی بھی طرح سے ربا سے ڈفرینٹ نہیں ہے.
چاہے کمرشل ہو چاہے ڈومیسٹک ہو, ربا ربا ہے, ربا کی جو کنڈیشنز بتائی گئی ہیں اس کے حساب سے یہ ربا ہے. Then comes in qiyas. Qiyas is finding a reason of a ruling by method of analogy. This is used to find a solution for an issue that is not discussed in the Quran or Sunnah. اب کوئی نیا ایشو ریز ہو گیا ہے, اس کے اوپر کوئی رولنگ چاہیے, تو ڈیفینیٹلی قرآن و سنت سے انالوجی ڈرا کی جاتی ہے کہ اس میں کیا چیز سے ملتی جلتی ملتی ہے ہمیں. The reason or cause of an existing Islamic rule becomes basis for a rule for new issue. For example, drugs are impermissible because of underlying cause of intoxicity, yeah, intoxication. This is analogy from the prohibition of alcohol in the Holy Quran. کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ. تو اسی طرح سے ڈرگس کو بھی, کیونکہ اس کے بعد پھر الکوہل کو بین کر دیا گیا پرماننٹلی, اور اگین انٹاکسیکیشن اس کا ایک میجر ریزن تھا, کیونکہ کہا گیا کہ اس کے اندر کچھ فائدے ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے. تو کیونکہ انٹاکسیکیشن کی وجہ سے بین کیا گیا تھا, تو وہی ریزن بنایا گیا ڈرگس کے لیے بھی, کیونکہ اس دور میں کوئی صحابہ ڈرگس یوز کر نہیں رہے تھے, اور آج کل تو پھر نئے نئے ناموں سے آتے ہیں. تو اس کے لیے ایک سمپل انہوں نے رولنگ دے دی کہ جی تمام ڈرگس جن سے انٹاکسیکیشن ہوگی وہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر لائے کریں گے, اور اسی لیے وہ بھی حرام ہوں گے, ان کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. As we discussed, Sharia is very flexible. You see, ہم نے کہا تھا کہ it is like the flowing water, so or the way of the water to its source. ٹھیک ہے, تو it's quite flexible. جیسے کہ موبائل فونس کے اگین رولنگ کے اگین, نماز کے اندر آپ کا اگر موبائل فون بچ جاتا ہے, وہ ڈسٹرب کر رہا ہے باقی وہ, تو آپ اسے بند کر سکتے ہیں. سو جتنی بھی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ان کی اڈاپشن سے ریلیٹڈ اس کے اوپر ہم اڈاپشن کر سکتے ہیں بیسڈ آن دی قرآن اور سنہ, ان کے اگینسٹ نہ جائیں ہم. Okay, moving forward, objectives of Sharia. اب شریعہ کے جو objectives ہیں وہ بہت broad based ہیں اور for the welfare of the masses ہیں. ٹھیک ہے, to understand the objective of Sharia is very important at this point. So Imam Ghazali and Imam al-Shatibi described the objective of Sharia to be